میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی. قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ. اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی. عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی. یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ. تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی. تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے. تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو. اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے مسئلہ خراب نہیں. بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے. تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقوی تھا. لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی. قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر. مسئلہ تو یہی ہے نا. کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب. یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت. وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت. حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت. 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے، 4 رکعت فرض پڑھ لیا، کسی کو نہیں معلوم قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ، 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے. حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے. ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے، کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک، اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے. ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے. تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا. کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آج آ کر پڑھ رہے ہو. گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو. اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو. ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں، رات کو زنا ہو گیا ہے فلاں کے ساتھ، فلاں ہو گیا ہے، اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا. میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو. اور لوگوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے کٹوں پہ بیٹھ کر کے، اس کا کیا انجام ہے. لوگ بعض مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، مسجد اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، نماز پوری ہو جانے کے بعد سلام رسول کا کیوں ہوتا ہے؟ آپ یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یا اللہ کیوں نہیں پکارتے؟ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، نبی کا سلام کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، کعبے کے بدرود جو جا تم پہ کروڑوں. بعض لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا یہ سب چیزیں آپ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مسجدوں میں یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، رسول کے لیے کیوں ہو رہی؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے میرے عزیز، چل ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت کے سلاموں کو اگر تو نکال بھی دیا مسجد سے تو تیرے اتحیات میں سلام کیسے نکال پائے گا؟ مسجدوں میں جمعہ کے بعد، فجر کے بعد اگر تم نے ختم کر بھی دیا
تو ہر نماز میں جو التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو، یہ کہاں سے نکال پاؤ گے؟ سلام کہاں سے نکال پاؤ؟ اور وہ بھی تو مسجد میں ہی ہو رہا ہے۔ ارے میاں تجھے تو شکر کرنا چاہیے تھا، ہم سلام پھیرنے کے بعد، پوری نماز ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر رہے تھے، لیکن مولا کو یہ گوارا نہیں تھا، اس نے نماز میں ہی اپنے نبی کا سلام رکھ دیا۔ نماز میں اپنے نبی کا سلام رکھ دیا کہ تو نماز میں رسول پر سلام بھیج۔ اور سلام ہے کیا؟ درود ہی ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ، التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اس کے بعد اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ آپ التحیات کے بعد یہ درود پڑھتے ہیں، یہ بھی تو سلام ہے۔ درود و سلام اللہ نے نماز میں رکھ دیا تمہارے، تم بعد کے سلام کا اعتراض کرتے ہو۔ ایک تو جواب یہ ہے، اگر تم یہ اردو کے سلام نکال بھی دو گے، عربی کے سلام سے بھاگ نہیں پاؤ، کرنا پڑے گا تمہیں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز، مسجد زرار جو مدینے میں بن رہی تھی، تیسری مسجد بن رہی تھی، منافقین بنا رہے تھے، وہ منافقین بھی تو عبادت ہی کے لیے کہہ رہے تھے نا، ہم یہاں نماز ہی پڑھیں گے، عبادت ہی کریں گے، رکوع سجدے ہی کریں گے، پھر بھی اس مسجد کو ختم کرنے کا حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہاں نبی کا ذکر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، حکم ہوا کہ جہاں نبی کا ذکر نہ ہو اس مسجد کو ہی ختم کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جہاں تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دل کو رسول کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، ہم سر جو جھکا رہے ہیں، کتنا جھکنا چاہیے؟ رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدہ، زمین پر پیشانی ٹیک رہے ہیں، یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، کھڑے ہوئے پہلے، پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، تم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہو، لیکن یہ طریقہ کس نے بتایا تمہیں؟ کون بتایا کہ رکوع اتنا کرنا چاہیے، سجدہ اتنا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس چیز سے چھٹکارا نہیں، تمہیں کہنا ہوگا نبی نے اتنا رکوع کیا تھا اس لیے میں نے رکوع کیا، سجدہ رسول نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے سجدہ ایسے کیا۔ تو بات یہی ہے میرے عزیزو، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں۔ کہاں کہاں جدا کر سکو گے؟ اب آیت بھی یہی کہہ رہی ہے، کچھ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ہر بات مانیں گے، لیکن گھر میں جا کر کے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔